سورہ البقرہ شریف اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام کو ملے ان کے پروردگار کی طرف سے چند کلمات، ان کلمات کی برکت سے فتاب علیہ، اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد کچھ دعائیں کیں، جن میں ایک یہ دعا بھی تھی، ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پیارے اللہ، تیرے حکم اور توفیق سے میں نے کعبہ بنا دیا، اب اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی بتا دے، وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اے اللہ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کی معانی کل میں نے عرض کر دیے، آج اس قدم سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ کس کی توبہ قبول ہوتی ہے، کس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور توبہ کی شرائط کیا ہیں، قرآن کریم کی آیات کی روح سے عرض کروں گا، اور آخر میں کہ توبہ کی قبولیت کا قرآنی فرمان کیا ہے، قرآنی نسخہ، قرآنی طریقہ توبہ قبول کا کیا ہے، یہ عرض کریں گے۔ سب سے پہلے کہ توبہ کا حکم دیا گیا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں غور کی ضرورت ہے، توبو جمع ہے، ایھا المؤمنون، مومنون بھی جمع ہے، لعلکم بھی جمع ہے، تفلحون بھی جمع ہے۔ جب یہ سارے جمع کے صیغے ہیں تو پھر توبوا الی اللہ جمیعا کا لفظ کیوں آیا؟ جب ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے تو پھر جمیعا کا کیا مطلب؟ اس میں ذرا غور کریں تو بات کھل جاتی ہے کہ انفرادی گناہ کا توبہ بھی انفرادی ہے، اور اگر معاشرہ کسی اجتماعی گناہ میں ملوث ہو جائے تو پھر پورے معاشرے کو توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح کئی قوم شعیب کم تولنے کے گناہ میں ساری قوم ملوث ہو گئی، کوئی ایک نہیں تھا کہ بازار میں کوئی ایک شخص تھا، 2-4 تھے، 4000 میں سے 10 آدمی ایسا کرتے تھے، نہیں، پورا معاشرہ اس غلطی میں ملوث تھا، یہ گناہ پورا معاشرہ کر رہا تھا، کم تولنا۔ قوم لوط کسی برائی میں وہ سارا کا سارا معاشرہ غرق ہو گیا۔ تو کیا مطلب جمیعاً لانے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تمہیں سب کو جب ایسی صورتحال خدا نہ کرے ہو جائے تو پھر 1-2 شخصوں کی توبہ سے کام نہیں بنے گا، جب تک بحیثیت قوم ہم سارے خدا کے حضور تائب نہ ہو جائے۔ ہر شخص اپنی جگہ توبہ کرے، اور پھر کیسی توبہ ہو، جیسا کہ کل بھی عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور توبہ نصوحا، جیسا کہ عرض کیا کہ جیسا گزری ہوئی عمر دوبارہ واپس، اور پل سے گزرا ہوا پانی دوبارہ واپس نہیں آتا، اور منہ سے نکلی ہوئی گفتگو دوبارہ واپس نہیں آتی، اور
تیر نکلا ہوا کمان سے واپس نہیں آتا۔ اے بندہ مومن تو توبہ کر، پھر اس طرح کہ دوبارہ گناہ کا کوئی تصور باقی نہ رہے۔ اتنی پختہ توبہ کر، تیری طرف سے ارادہ مسمم ہو، پختہ ارادہ ہو تیری طرف سے، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت دوڑ کے تجھے گلے کس طرح لگاتی ہے۔ آئیے عرض کرتے ہیں کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر رہا، ذمہ کرم پر ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لے جنہوں نے گناہ کیے لیکن ثم یتوبون من قریب، گناہوں کے ارتکاب کے بعد وہ جلدی ہی تائب ہو گئے، گناہ پر اصرار نہیں کیا، وہ مصر نہیں ہوئے، گناہ پر مزید نہیں ہوئے۔ یعملون السوء بجہالۃ، انہوں نے گناہ کیے جہالت کے ساتھ۔ یہاں جہالت کی بھی دو قسمیں عرض کروں گا۔ ایک ہے علم کا نہ ہونا، جہالت، کہ وہ شخص، کوئی شخص ایک کام کر گزرا، اسے علم نہیں تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، ایک جہالت یہ ہے۔ اگر اس نے لا علمی میں گناہ کر لیا وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ اور دوسری جہالت ہوتی ہے کہ علم تو ہے لیکن جاہل بنا رہا، قصداً جاہل بنا رہا، یہ بھی جہالت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس طرح بھی ہو جہالت سے اس نے گناہ کیے، لیکن ثم یتوبون من قریب، زمانہ قریب میں ہی جلدی ہی اللہ کی حضور اس نے توبہ کر لی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں یہاں تک ثم یموتون، پھر وہ مرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب سکرات موت طاری ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، سکرات موت طاری ہونے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی گناہ سے، ہر کافر اور مشرک کی کفر اور شرک سے، کافر اور مشرک سکرات موت طاری ہونے سے پہلے 100 سال کفر اور شرک کی زندگی گزارے، سکرات موت سے پہلے تو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سکرات موت طاری ہو جائے تو ایسی کیفیت میں وہم کفارن کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پھر کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن مومن کی توبہ، مومن کی توبہ گناہ کبیرہ سے اور گناہ صغیرہ سے حضور کا صدقہ اس وقت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں صبح کا بھولا شام کو آ گیا تو پھر اس کو بھولا نہیں گیا، تو وہ کرم کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، وہ بے حساب، جی بے حساب کریم ہے، اس کے کرم کا سمندر کوئی انتہا نہیں اس کی۔ تو شام زندگی کی ہو گئی، سورج غروب ہو چکا، اب ہی اگر اللہ کے حضور وہ آ جائے توبہ کر لے، مسلمان کی توبہ یار اس وقت بھی قبول ہو جائے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ آقا کا کرم ہے کہ حضور رحمت للعالمین کا کلمہ نصیب ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب میں عرض کروں کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی ہے یہ ہے اعتراف گناہ، اعتراف بذنوبہم،
اپنے گناہوں کا وہ اعتراف کرے. اور اللہ رب العالمین کے کچہری کا، اس عدالت کا قانون کتنا پیارا ہے اور کتنا نرالا ہے اور کتنا منفرد ہے اور کتنا یکتا ہے اور کتنا اعلیٰ ہے کہ دنیا کی عدالت میں اعتراف جرم کرنے والے کو قید ہو جاتی ہے، اس کو سزا لگا دی جاتی ہے. خدا تعالیٰ کی کچہری میں، عدالت میں اعتراف جرم کرنے والے کو رہائی نصیب ہو، رہائی نصیب ہو. سبحان اللہ. پہلا ہے اعتراف گناہ، اعتراف کرنا کہ یا اللہ میں نے گناہ کر لیا. اچھا، اگر بندہ اعتراف نہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے؟ یعنی اعتراف گناہ یہ سراسر ہمارے حق میں نافع ہے، فائدہ مند ہے. ہمارا فائدہ ہے کہ ہم جو کچھ وہ جانتا ہے اس کا اعتراف خود کر لیں. اچھا، جب اعتراف کر لیا جائے گا اللہ پاک معاف کر دے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، تو پھر قیامت کے دن کیا وہ کالے دفتر کھلیں گے؟ نہیں کھلیں گے. وہ سیاہ دفتر نہیں کھلیں گے کیونکہ اس نے ہمیں معاف کر دیا. اب معاف کرنے کے بعد، معاف کر دینے کے بعد شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تم کسی کو اپنا حق معاف کر دو یا کسی کی غلطی کھلے دل سے معاف کر دو تو دوبارہ اس کو جتاؤ نہ، دوبارہ اس کا تذکرہ بھی نہ کرو. جب یہ بندوں کے لیے قانون ہے تو اللہ رب العالمین تو بہت ہی رئوف الرحوف الرحیم ہے. وہ بندے کو گناہ معاف کرنے کے بعد اس کے نامے کیوں کھولے گا؟ وہ نہیں کھولے گا. تو اعتراف جرم میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارا نفع ہی نفع ہے. اعتراف جرم ایک شرط، اور دوسری شرط کیا ہے؟ توبۃ النصوحہ، پختہ ارادے سے توبہ، کہ پھر اس گناہ کی طرف میلان دل کا، روح کا، خیال کا، ذہن کا، قدم ادھر نہ اٹھے، ہاتھ ادھر نہ اٹھے، زبان سے وہ کلمہ نہ نکلے، آنکھ ادھر نہ دیکھے. وہ کہتے ہیں ورقہ ہی پھاڑ دے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم فرمائے، توبہ قبول کر لے اور میں پھر اسی غلطان میں پھر ملوث ہو جاؤں. یہ ممکن ہی نہ رہے، اتنی پختہ توبہ. دو شرطیں. اور تیسرا شرط کیا ہے؟ آئندہ کے لیے احتیاط. اور اگر بشری تقاضے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اگر پھر بھی ارادہ پختہ کے باوجود، مصمم ارادے کے باوجود اگر پھر بھی غلطی کا کہیں کوئی شائبہ یا ارتکاب ہو گیا تو اس فوراً توبہ کی طرف آئے، پھر توبہ کرے، کیونکہ اس کے دروازے کھلے ہیں. سبحان اللہ. جی، اس کے دروازے کھلے ہیں. فقیر غلطی کر بھی لے تو وہ پھر خیر عطا کر دیتا ہے. وہ پھر رب العالمین ہے، پھر وہ بارگاہ قدس ہے، اس سے کوئی محروم نہیں جاتا. اگر توبہ نصوح بشری تقاضے کے مطابق پھر کیوں غلطی ہو گئی ہے تو پہلے اس نے توبہ قبول کی تھی نا، اب پھر توبہ قبول کر لے گا. بندے تجھ سے اگر شیطانی وسوسوں کی وجہ سے اپنی بشری غلطیاں دہراتا ہے تو کوئی بات نہیں، توبہ بھی دہرا لیا کر، توبہ بھی دہرا لیا کر. شیخ سعدی کی بات یاد آ رہی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر بندے تجھ سے گناہ ہو جائے نا، فرماتے ہیں دوڑ کے ایک نیکی بھی کر لے. اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو کیا کر؟ فوراً ایک نیکی بھی کر لا کہ پلہ قیامت کے دن برابر تو رہے، پلہ برابر تو رہے. مدینہ منورہ میں ایک گانے بجانے والا تھا. سبحان اللہ. ہم اس کو میراثی کہہ لیتے ہیں، یا آج کل اچھی دنیا کے لوگ ان کو فنکار کہتے ہیں. کہتے واہ جی پاکستان کا ہم نام روشن کر رہے ہیں. نام روشن ہو رہا ہے، کیسا نام روشن ہو رہا ہے؟ کمال، گا بجا کے نام روشن. تو مدینے کا کوئی گویہ تھا، ساری زندگی گاتا رہا
اور اس کی آواز تو پھر کیا تان سین کی آواز تھی، کیا یہ آواز تھی جی۔ آواز جادو ہوتا ہے، واقعی وہ جادوگر تھا، اس کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ لوگ گھروں سے نکل آتے، دکاندار دکانیں بند کر کے اس چوک میں پہنچ کر اس کا گانا سنتے تھے۔ لیکن سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں، آج کچھ اور کل کچھ اور، وہ بوڑھا ہو گیا دانت نکلے تو ہوا ٹھہرتی نہیں تھی، وہ نالیاں ہو گئی کمزور جی۔ اب آواز کی جگہ سے وہ پانی گرتا تھا اور سارے نفرت کرتے تھے۔ جب سارے نفرت کرنے لگے، پہلے پیسے پھینکتے تھے ایک دوسرے سے بڑھ کر، اب اس کو دکان سے پکڑ کے دھکا دیتے، چل تجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یار میں تو کہتا تھا کہ یہ میرے عاشق ہیں، یہ تو بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ تو میری آواز کے عاشق تھے، اب آواز نہیں رہی تو میں تو وہی ہوں لیکن آواز نہیں۔ اس کا مطلب ہے مجھ پر عاشق نہیں تھے، یہ میری آواز پہ عاشق تھی۔ اب آخری زندگی کے آخر میں توبہ ہی کیوں نہ کر لوں۔ اب اس کو پتہ بھی کوئی نہیں تھا کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے نا، توبہ کا طریقہ کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، وہ ہوتی کیا ہے، وہ کی۔ تو اس نے یہ سوچا اپنے تئیں اس نے سوچا کہ یار میں نے مر جانا ہے، لوگوں نے مجھے اٹھا کے قبرستان میں کیوں اتنا کسی کو تکلیف دوں، خود اپنے آپ ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنے آپ ہی قبرستان میں چلا گیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کر لیٹ گیا اور رونے لگا، یا اللہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے پتہ کوئی نہیں کہ توبہ ہوتی کیا ہے، توبہ میں کروں کس طرح، مجھے یہ پتہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ دور تھا حضرت سیدنا عمر فاروق کا، عمر فاروق کا دور تھا۔ جب وہ روتا رہا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، سیدنا عمر فاروق کو خواب میں زیارت ہوئی جی، فرشتوں کی زیارت ہوئی، فرشتوں نے القاء کیا اللہ کے حکم سے کہ ہمارا ایک دوست ہے مدینہ منورہ کی قبرستان میں، خود ہی چلا گیا ہے، اس کی عزت افزائی کرو، اس کو نکالو، اس کو کپڑے دو، اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کی تعظیم کرو، توقیر بجا لاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نماز فجر پڑھانے کے بعد سارا لاؤ لشکر، سارے صحابہ ماشاءاللہ مدینہ پاک کی قبرستان میں تلاش کرتے کرتے آخر وہ قبر مل ہی جانی تھی۔ جب اوپر اس نے دیکھا کہ عمر فاروق کا، اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے سمجھا کہ میں جو گانا گاتا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق آج مجھے سزا لگانے آیا کہ لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتا تھا اور لوگوں کے کاروبار میں مداخلت کرتا تھا اور اس طرح گلیوں میں گاتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، آج سزا ہوگی، حضرت جی مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا میں کون ہوں تجھے معاف کرنے والا، تجھے تو خدا نے خود معاف کر دیا، تجھے تو خدا نے خود معاف کر دیا ہے، تیری توبہ قبول ہوگی اللہ کے حضور۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا لاؤ لشکر اور یہ سارے نیک لوگ، سبحان اللہ یہ کیسے آ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو سہارا دیا، ذرا باہر نکالا، اس کے کپڑے جھاڑے، اس کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے اور پھر اپنا خواب سنایا۔ اگر عمر فاروق کو پتہ ہوتا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا، آپ اس خواب کو کبھی نہ ظاہر فرماتے، آپ تو خوشی میں تھے کہ یہ خوش ہو جائے، تو آپ نے خواب سنایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں نے مجھے القاء کیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ ہمارا پیارا ہے۔ تو جب اس گویے نے یہ بات سنی، کس کی زبان سے؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ ینطق علی لسان عمر، عمر جب بولتا ہے تو اس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، سبحان اللہ جی، عمر جب بولتا ہے تو اس کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ اس زبان سے نکلا کہ اللہ تجھے سلام فرماتا ہے، تو خوش ہو جا، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اس نے عمر فاروق کی پاک زبان سے جب سنا کہ اللہ نے مجھے محبوب بنا لیا اور اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرما لی، تو اس نے محبت کا ایک نعرہ لگایا اور اس نعرے لگانے سے ہی اس کی روح ہوا ہو گئی، وہ خدا کے ہاں پہنچ گیا۔ حضرات ذی وقار یوں توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والصلاة والسلام علی سید العالمین محمد رحمت للعالمین۔